صیغے کی وجہ سے آ گیا. کس کی وجہ سے آ گیا؟ ارادہ حقیقی معنی کا نہیں کیا، ارادہ صرف مجازی معنی کا ہے. لیکن حقیقی معنی کیوں ساتھ جمع ہو رہے ہیں؟ صیغے کی وجہ سے. بلا ارادہ، بلا ارادہ. تو اب جمع بین حقیقت اور مجاز کا اعتراض ہوگا جی. اب للہ علیہ صوم و رجبہ میں اگر روزے رکھ لیے، روزے نہ رکھے اور قضا ہو گئے تو نظر کا قضا لازم اور یمین کے لیے کفارہ لازم ہے، اس لیے کہ اس کلام سے ارادہ صرف یمین کا ہے. صاحب توضیح کے جواب کے مطابق یہاں جمع بین الحقیقت والمجاز نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کلام سے صرف ارادہ کس کا کیا؟ صرف یمین کا ارادہ کیا ہے. تو پھر نظر کیوں لازم ہے؟ اس لیے کہ وہ نظر صیغے کی وجہ سے آیا ہے. کس کی وجہ سے؟ ارادہ نہیں کیا اس کا. حقیقی معنی جو نظر ہے وہ بغیر ارادے کے صیغے کی وجہ سے آ گیا. اس لیے جمع بین حقیقت والمجاز کا اعتراض ہم پر درست نہیں ہے. اس لیے کہ ہم ارادے میں جمع نہیں کر رہے، ارادہ ہم صرف یمین کا کر رہے ہیں اور حقیقی معنی بغیر ارادے کے صیغے کی وجہ سے آیا ہے. شارح کہتے ہیں یہ جواب ٹھیک ہے، چل جائے گا، لیکن یہ صرف اس صورت میں چلے گا جب یمین کی نیت کرے. دوسری صورت میں جب صرف یمین کی نیت کرے تو معترض جواب بھی یہاں دے رہے ہیں کہ اس کلام سے ارادہ یمین کا ہے. حقیقی نظر کیوں لازم ہو گئی؟ بغیر ارادے کے. لیکن پہلی صورت میں کیا کرو گے؟ پہلی صورت تو یہ ہے کہ دونوں کی نیت کرے تو دونوں لازم ہوں گے. تو نیت میں تو دونوں جمع کر رہے ہو. نیت کسے کہتے ہیں؟ ارادے کو تو کہتے ہیں. اس لیے شارح کہتے ہیں صاحب توضیح نے جو جواب دیا ہے یہ جواب دوسری صورت میں تو چل جائے گا کہ جب صرف یمین کی نیت ہو اس کلام سے، پہلی صورت میں نہیں چلے گا. وہاں اعتراض اپنے حال پر برقرار ہے کہ تم جمع بین حقیقت والمجاز کر رہے. پھر کیا کریں؟ شارح نے کہا ایک تیسرا قیلہ ذکر کیا، شمس الائمہ کے حوالے سے تیسرا جواب ذکر کیا. علامہ شمس الائمہ رحمہ اللہ نے جواب یہ دیا ہے کہ ہم پر جمع بین الحقیقت والمجاز کا اعتراض درست نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کلام سے جو جمع بین الحقیقت والمجاز آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک لفظ سے نہیں ہے، دو لفظوں سے ہے. للہ، یہ لام جو ہے لام، یہ لام قسم کے لیے ہے. للہ بمعنی واللہ ہے یا باللہ ہے. تو قسم جو لازم آ رہا ہے وہ اس لام قسمیہ کی وجہ سے ہے، اور جو نظر لازم آ رہی ہے وہ علیہ کی وجہ سے ہے. للہ علیہ صوم و رجبہ. تو قسم یہ للہ کی وجہ سے اور نظر علیہ کی وجہ سے ہے. ایک لفظ سے حقیقی معنی بھی مراد لینا اور مجاز بھی مراد لینا ایک ہی وقت میں، وہ ایک لفظ میں دونوں کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا ناجائز ہے. الگ الگ لفظوں میں اگر ہو تو وہ تو ناجائز تو نہیں ہے. اور یہاں جو جمع بین الحقیقت اور مجاز لازم آ رہا ہے وہ ایک لفظ سے نہیں بلکہ دو الگ الگ لفظوں سے لازم آ رہا ہے، وہ تو ناجائز نہیں ہے. ایک ہی لفظ سے حقیقی معنی بھی مراد ہو اور مجاز کا بھی ارادہ کیا جائے ایک ہی وقت میں، وہ ناجائز ہے. الگ الگ لفظوں سے تو ناجائز نہیں ہے. اس لیے علامہ شمس الائمہ رحمہ اللہ نے یہ جواب دیا کہ اس کلام سے جمع بین حقیقت والمجاز کا اعتراض کر کے ہم پر اعتراض کرنا یہ درست نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں یمین للہ کی وجہ سے لازم آ رہی ہے اور نظر جو ہے وہ علیہ صوم و رجبہ علیہ سے لازم آ رہی ہے. تو جمع بین حقیقت والمجاز تو نہیں ہے. پتہ نہیں تیسرا جواب سمجھ میں آ گیا نہیں جی؟ یہ تین جوابات دیے جمع بین حقیقت والمجاز سے بچنے کے لیے، کیونکہ اس کلام سے، اس کلام کا حقیقی معنی نظر ہے، وہ حقیقت ہے، اور اس کلام کا یمین ہونا یہ مجازی معنی ہے. اور احناف کے نزدیک جو آدمی اس طرح کا نظر مان لیتا ہے اور پھر اس کو پورا نہ کر سکے تو اس پر نظر کی قضا لازم اور کفارہ یمین بھی لازم. وہ یہ تیسرا جواب سمجھ میں آ گیا. تیسرا کہ الگ الگ لفظوں سے ہے، ایک لفظ سے نہیں ہے. لیکن محشی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے. محشی کہتے ہیں، علامہ ابن الملک کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو علامہ شمس الائمہ نے استدلال کیا نا تیسرے جواب والے نے، تیسرے جواب والے علامہ شمس الائمہ نے
جو استدلال کیا ہے کہ للہ میں لام یہ قسمیہ ہے، اس لیے قسم اس کی وجہ سے لازم اور نظر علیہ کی وجہ سے لازم ہے، ان کا استدلال لفظ لام کو واللہ کے معنی میں لینا. لفظ قسم کے لیے تو تین ہی حرف آتے ہیں، واللہ، باللہ اور تاللہ، تین ہی الفاظ آتے ہیں. لام تو قسم کے لیے نہیں آتی، لام تو قسمیہ نہیں ہے. اس لیے شمس الائمہ رحمہ اللہ نے استدلال میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے استدلال کیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ دخل آدم الجنت، آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہو گئے. فللہ ما غربت الشمس حتی خرج، فللہ ما غربت الشمس حتی خرج، عصر کے وقت داخل ہوئے تھے جنت میں، اور اللہ کی قسم ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ آپ نکل گئے جنت سے. تو اس روایت میں ہے فللہ ما غربت الشمس، للہ وہاں بھی لام ہے. معلوم ہوا جیسے واو اور با اور تا قسم کے لیے آتی ہے، اسی طرح لام بھی کس کے لیے؟ قسمیہ ہے. لام بھی قسم کے لیے. جب لام قسم کے لیے تو یہاں لام للہ علیہ میں لام قسمیہ ہے، لہذا یمین للہ کی وجہ سے اور نظر علیہ کی وجہ سے. شمس الائمہ کا استدلال سمجھ میں آ گیا اس روایت سے. اس پر محشی نے علامہ ابن الملک کے حوالے سے اعتراض کیا ہے کہ علامہ ابن الملک کاسانی رحمہ اللہ نے کہا کہ نہیں، اعتراض کرنے والا پھر بھی کہہ سکتا ہے لام تو قسمیہ کے لیے آتا ہی نہیں ہے، لام قسم کے لیے نہیں آتا. ہاں لام قسم کے لیے وہاں آئے گا. علماء نحویین کے نزدیک لام قسم کے لیے نہیں آتا، لیکن جہاں آتا ہے وہ وہاں لام قسم کے لیے آتا ہے جو مقام تعجب ہو، جو مقام تعجب ہو وہاں لام قسم کے لیے. اور جس روایت سے استدلال کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے، وہاں بھی تعجب ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تعجب فرما رہے ہیں کہ تعجب کی بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام عصر کے وقت جنت میں داخل ہو گئے اور ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ وہ جنت سے نکل گئے. تعجب ہے. تو وہاں جو لام قسمیہ ہے، لام قسم کے لیے لی گئی ہے، وہ مقام تعجب ہے. اور للہ علیہ صوم و رجب میں کون سے تعجب ہو رہا ہے؟ یہ مقام تعجب ہے؟ یہ مقام تعجب ہے نہیں. اس لیے قسم کے لیے تین ہی الفاظ ہیں، واللہ، باللہ اور تاللہ، جو مطلق بولے جاتے ہیں. لیکن لام قسم کے لیے تب آئے گی جب مقام تعجب ہو، اور یہاں مقام تعجب ہے نہیں. جب مقام تعجب نہیں ہے تو پھر علامہ شمس الائمہ کا جمع بین الحقیقت والمجاز کے اعتراض سے بچنے کے لیے لام کو قسم کے لیے لینا یہ محل نظر ہے، یہ محل نظر ہے. اس لیے یہ درست نہیں. اعتراض اپنے حال پر برقرار ہے، اعتراض اپنے حال پر برقرار ہے کہ اس کلام کے للہ علیہ صوم و رجب میں آپ حنفی جمع بین الحقیقت والمجاز کر رہے ہیں. دونوں کو جب دونوں کی نیت کرے یا صرف یمین کی نیت کرے تو حضرات طرفین پر اعتراض ہے کہ ان کے نزدیک یہ کلام یمین نظر بھی ہے اور یمین بھی ہے. اگر روزے نہ رکھ سکا تو پھر اس نظر کے لیے قضا لازم اور یمین کے لیے کیا لازم آئے گا؟ کفارہ لازم ہے. وہ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ مصنف نے تو جواب یہ دیا کہ یہ کلام اپنے صیغے کے اعتبار سے نظر ہے، اور یمین اس کلام کا موجب ہے، لازم ہے. وہ خود بخود لازم آتا ہے، موجب ہے، وہ لازم ہے اس کلام کے لیے یمین. اور تائید کے طور پر پیش کر رہے یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی اپنے قریبی رشتہ دار کو خریدے. کشراء القریبی، جیسے قریبی آدمی کو آدمی خریدتا ہے. تو دیکھو خریدنا، یہ شراء، یہ تو علت ہے ملکیت کے لیے. شراء علت ہے ملکیت کے لیے. آدمی خریدتا ہے اس لیے تاکہ مالک بن جائے. تو یہ خریدنا، شراء، یہ مثبت ملک ہے، ملکیت کو ثابت کرنے والی ہے. لیکن جب اس کے ساتھ قرابت مل جائے، رشتہ داری مل جائے اور قریبی رشتہ دار کو خریدے تو اب وہی خریدنا
مثبت ملک نہیں ہوگا بلکہ مزیل ملک بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ مزیل ملک۔ حالانکہ شرع مثبت ملک ہے، مزیل ملک نہیں ہے، ملکیت کو ختم نہیں کرتی، ملکیت کو ثابت کرتی ہے، لیکن یہ تب کرتی ہے جب قریبی رشتہ دار نہ ہو۔ لیکن اگر قریبی رشتہ دار کو جو ہی خریدے گا مالک بن جائے گا، اور مالک بنتے ہی وہ اس پر آزاد ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ملک ذا رحم محرم منہ، جو آدمی اپنے کسی قریبی ذی رحم محرم کو خرید لے، عتق علیہ، وہ اس پر آزاد ہو جاتا ہے، یا عتق علیہ، اس پر آزاد کر دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ اس کلام کا جو خریدنا، اس خریدنے کو تو وضع کیا گیا مالک بنانے کے لیے، لیکن اس کلام کے لیے آزادی موجب ہے، حریت اعتاق اس کلام کا موجب ہے۔ جو ہی خریدے گا آزاد ہو جائے گا، جو ہی خریدے گا۔ تو دیکھو آزادی کی نسبت شرع کی طرف کی جاتی ہے، حالانکہ شرع نہیں ہے بلکہ مالک بننا ہے۔ کیا بننا ہے؟ مالک بننا ہے۔ اب دیکھو شرع میں اور اعتاق میں منافات ہے۔ خریدنا یہ مثبت ملک ہے، شرع مثبت ملک ہے، اور اعتاق تو مزیل ملک ہے، ان میں منافات ہے، لیکن کیا ہے؟ جو ہی خریدتا ہے اس پر آزاد ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قریبی رشتہ دار کو خریدنا کے لیے آزادی لازم، آزادی کیا ہے؟ لازم ہے، باوجود دونوں میں منافات کے۔ تو جیسے دیکھو وہاں خریدنے کے لیے آزادی لازم، اس کا ارادہ ہو یا نہ ہو، اسی طرح اس کلام کے لیے بھی یمین لازم ہے، ارادہ ہو یا نہ ہو۔ اس لیے للہ علیہ صوم و رجب میں یہ کلام صیغے کے اعتبار سے یہ نظر ہے، اور یمین اس کلام کا موجب اور لازم ہے، خود بخود ہوگا۔ وہ پتہ نہیں سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ اس لیے مصنف نے اپنی تائید میں کہ یہ کلام صیغے کے اعتبار سے نظر ہے اور موجب کے اعتبار سے یمین ہے، تائید کے طور پر پیش کیا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آدمی قریبی رشتہ دار کو خریدتا ہے، تو قریبی آدمی کو خریدنا صیغے کے اعتبار سے تو مالک بن جانا ہے۔ جو ہی کہتا ہے اشتریت تو وہ مالک بن جائے گا خریدنے سے، لیکن خریدتے ہی پھر کیا ہو جائے گا؟ اس پر آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے لیے آزادی لازم ہے باوجود ان میں منافات کے۔ اور یہاں نظر میں اور یمین میں تو کوئی منافات ہے ہی نہیں، منافات نہیں ہے۔ جب منافات نہیں ہے تو یہاں تو بطریق اولا نظر کے لیے یمین لازم ہوگا، کیونکہ اس میں مباح کو حرام کرنا پایا جا رہا ہے، اور مباح کو حرام کرنا یہ یمین ہے، جیسے کہ آیت سے استدلال کیا۔ اگرچہ اس استدلال پر بھی اشکالات ہیں، اس استدلال پر بھی کیا ہے؟ اشکالات ہیں۔ محشی نے اس پر استدلال کیا کہ ہر حرام کا، ہر حلال کو حرام کرنا یمین نہیں ہے، اس حرام کا، اس حلال کا حرام کرنا یمین ہے جو بالارادہ ہو۔ ارادے کے وقت اگر کسی حلال کا ارادہ کر کے حرام کر دے، ارادتاً کر دے، وہ یمین ہے۔ بلا ارادہ یمین نہیں ہوتا۔ اس نے اپنے اوپر رجب کے روزے لازم کیے یا چھوڑنے کو حرام کیا؟ اپنے اوپر رجب کے روزے لازم کیے نا، حرام تو بغیر ارادے کے ثابت ہو گیا کہ چھوڑنا حرام ہو گیا، اس کا ارادہ تو نہیں کیا، اپنے اوپر روزے رکھنے کو واجب کیا، کرنے کو واجب کیا، اب چھوڑنا جو حرام ہو گیا بلا ارادہ ہو گیا۔ تو ہر حلال کا حرام کرنا یمین نہیں ہوتا۔ محشی کہتے ہیں اگر ہر حلال کا حرام کرنا یمین ہوگا تو پھر تکبیر تحریمہ کو کیا کرو گے؟ نماز کے لیے تکبیر تحریمہ، یہ تحریمہ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اسے کہ اب سب کچھ حرام ہو گیا، یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہی آپ کے لیے کھانا پینا، باتیں کرنا، ہنسنا، بولنا سب مباح تھے، اب حرام ہو گئے، اب کیا ہو گئے؟ لیکن آپ اس کو حرام کرنے کے لیے ارادہ کرتے ہو، ہم تو نماز پڑھنے کے لیے ارادہ کرتے ہیں، تو آپ کا ارادہ تکبیر کا ہے، اس سے باقی چیزیں مباح، جو جتنے بھی مباحات ہیں وہ حرام ہو گئے بلا ارادے کے، بلا ارادے کے حرام ہو گئے۔ اس لیے یمین نہیں ہے، کوئی بھی نماز کو یمین نہیں کہتا کہ نماز اگر نہ پڑھے تو کیا ہوگا؟ یمین لازم آئے گا، پھر کفارہ لازم آئے گا۔ حالانکہ تکبیر تحریمہ کو کوئی یمین نہیں کہتے، کس کے لیے یمین لازم نہیں ہے، حالانکہ اس میں بھی مباحات کا حرام ہونا ہوتا ہے۔
کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہاں بلا ارادہ ہے۔ معلوم ہوا، اس لیے محشی کہتے ہیں وہ حلال کا حرام یمین ہے جو بالارادہ ہو، بلا ارادہ نہ ہو۔ اور یہاں یہ رجب کے روزے رکھنا واجب کر رہے ہیں اپنے اوپر، اس کے چھوڑنے کو حرام کرنا بلا ارادہ ہے۔ جب بلا ارادہ ہے تو یمین بھی نہیں ہے، جب بلا ارادہ ہے تو یمین بھی نہیں ہے۔ دوسرے جو آیت سے استدلال کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ماریہ کو یا عسل شہد کو اپنے اوپر حرام کیا، اللہ نے اس کو یمین قرار دیا، محشی کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے وہاں صراحتاً قسم کھائی تھی، آپ نے صراحتاً اپنے اوپر قسم کھا کر حضرت ماریہ کے ساتھ ماریہ کو اپنے اوپر حرام کیا تھا، یا شہد پینے کو اپنے اوپر حرام کیا، صراحتاً قسم کھائی تھی، تو اللہ نے کہا لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم۔ یہ جو اللہ نے اس کو تحلہ ایمان فرمایا، اس وجہ سے نہیں کہ آپ نے صرف حلال کو حرام کیا، بلکہ آپ نے وہاں صراحتاً قسم کھائی تھی، صرف حلال کو حرام کرنے کو قسم نہیں کہا۔ بہرحال اس پر اشکالات پھر بھی برقرار ہے، لیکن شارح نے چونکہ استدلال کیا اس لیے۔ وہ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ دیکھو اگر سمجھ میں آ گیا۔ وَإِنَّمَا أُرِيدَ النَّظَرُ وَالْيَمِينُ، البتہ ارادہ کیا گیا ہے نظر اور یمین کا، فیما اس صورت میں اذا قال کہ جب کہے للہ علیہ صوم رجبہ۔ شارح کہتے ہیں ماتن کا یہ متن جواب سوال آخر، ایک دوسرے سوال کا جواب ہے، تقریر ہو، سوال کی تقریر یہ ہے، ان یقال کہ کہا جائے، اذا قال شخص کہ جب کوئی شخص کہے للہ علیہ صوم رجبہ ونوا به النظر والیمین، اور اس کلام سے نظر کی بھی نیت کرے اور یمین کی بھی نیت کرے، او نول یمین فقط، یا صرف یمین کی نیت کرے، ولم یخطر ببالہ النظر، اور نظر اس کے دل میں اس کا خیال بھی نہ آئے، اس کے دل میں نظر نہ آئے، فإنہ یکون نظرا ویمینا معا، تو یہ کلام نظر بھی ہوگا اور یمین ایک ساتھ ہوگا۔ والنظر معناہ الحقیقی، نظر اس کلام کا معنی حقیقی ہے، والیمین معناہ المجازی، اور یمین اس کا معنی مجازی ہے۔ فیلزم الجمع بین الحقیقت والمجاز معا، تو اس سے تو جمع بین الحقیقت والمجاز کا ایک ساتھ ہونا، جمع ہونا لازم آتا ہے۔ حتیٰ قیل، یہاں تک کہ کہا گیا، یلزم بفواتہ القضاء، اس کے فوت ہونے کی وجہ سے قضا لازم آئے گی، للنظر نظر کے لیے، والکفارۃ اور کفارہ لازم آئے گا، للیمین یمین کے لیے۔ ولہذا قیل، اس وجہ سے شارح نے کہا، شارح کہتے ہیں اس وجہ سے کہا گیا، انہ ینبغی ان یقرأ رجبہ، اس لیے شارح کہتے ہیں مناسب یہ ہے کہ اس کو راجبہ پڑھا جائے، غیر منون، بغیر تنوین کے پڑھا جائے۔ کیوں؟ لیکون المراد رجبہ هذه السنة، تاکہ اس سال کا رجب مراد ہو، لتظہر ثمرته فی الفوات، اور تاکہ فوت ہونے میں اس کا ثمرہ ظاہر ہو جائے، بخلاف ما اذا كان رجبا من العمر، برخلاف اس کے کہ جب یہ عمر بھر کا کوئی بھی رجب ہو، ان اس کو اگر تنوین کے ساتھ پڑھا جائے تو فإنه لا تظہر ثمرته، پھر اس کا ثمرہ ظاہر نہ ہوگا، الا عند الموت، مگر موت کے وقت ثمرہ ظاہر ہو جائے گا، بالایصاء بالفدیۃ، فدیہ دینے کے، وصیت کرانے کے ساتھ۔ وہذا انما یرد، شارح کہتے ہیں یہ جو اعتراض جمع بین الحقیقت والمجاز کا ہے، یہ البتہ وارد ہوتا ہے علی ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، یہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ پر یہ اعتراض ہوتا ہے، بخلاف ابی یوسف، برخلاف امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے، فإنہ عندہ، اس لیے کہ ان کے ہاں، نظر فی الاول، پہلی صورت میں کہ جب دونوں کی نیت کرے اس میں یہ کلام نظر ہے، ویمین فی الثانی، اور دوسری صورت میں کہ جب صرف یمین کی نیت ہو، نظر کا دل میں خیال نہ آئے، اس صورت میں یہ یمین ہے، نظر نہیں۔ وَإِن لَمْ يَنْوِ شَيْئًا، تیسری صورت، اگر وہ اس کلام سے کچھ نیت نہ کرے، چوتھی صورت، او نوى النظر مع نفی الیمین، یا نظر کی نیت کرے یمین کی نفی کے ساتھ کرے، پانچویں صورت،
او بلا نفی ہی، یعنی نظر کی نیت کرے اور یمین کی نفی نہ ہو، یکون نظراً بالاتفاق، تو یہ تینوں صورتوں میں بالاتفاق یہ کلام یہ نظر ہوگا۔ وَإِنَّ وَالْيَمِينَ مَعَ نَفِي النَّظَرِ، اور اگر وہ یمین کی نیت کرے اس کلام سے نظر کی نفی کے ساتھ، یکون یمیناً بالاتفاق، تو یہ کلام یمین ہوگا بالاتفاق، نظر نہیں ہوگا۔ وَالْإِرَادُ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ عَلَى مَذْهَبِهِمَا، اور یہ اعتراض صرف پہلی دو صورتوں پر ہے اور حضرات طرفین کے مذہب پر ہے۔ فَأَجَابَ الْمُصَنِّفُ، تو مصنف نے اس کا جواب دیا، بِأَنَّهُ إِنَّمَا أُرِيدَ النَّظَرُ وَالْيَمِينُ جَمِيعًا فِي هَذِهِ السُّورَةِ، اس صورت میں یمین اور نظر دونوں کا ارادہ کیا گیا ہے، لِأَنَّهُ نَظَرٌ بِصِيغَتِهِ، اس لیے کہ یہ کلام اپنے صیغے کے اعتبار سے نظر ہے، یمین بموجبہ، اور اپنے موجب اور لازم کے اعتبار سے یمین ہے۔ وَتَحْرِيرُهُ، اس کی تحریر اس کی یہ ہے جواب کی، ان قولہ للہ علیہ، یہ جو متکلم کا قول للہ علیہ ہے، صیغۃ نظر، یہ نظر کا صیغہ ہے، وہو معناہ الموضوع لہ، اور یہی اس کا معنی موضوع لہ ہے۔ وکان صوم رجب، اور یہ جو رجب کے روزے تھے، مثلا مثال کے طور پر، قبل النظر، نظر سے پہلے، مباح الفعل، یہ روزے پہلے مباح تھے، مباح الفعل والترک، اس کا کرنا اور اس کا چھوڑنا یہ مباح تھا، وبعد النظر، اور نظر ماننے کے بعد، صار الفعل واجبا والترک حراما، کرنا واجب ہو گئے اور چھوڑنا حرام ہو گئے۔ فیلزم من موجب حادت نظری، اس نظر کے موجب سے لازم آتا ہے تحریم المباح، اس مباح کا حرام کرنا، الذی هو الترک، کہ جو مباح اس روزے کا چھوڑنا ہے۔ وتحریم الحلال یمین، اور حلال کا حرام کرنا یہ تو یمین ہے، قسم ہے۔ دلیل دے رہے، لأن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قد حرم ماریہ، آپ نے اپنی باندی ماریہ قبطیہ کو حرام کیا، اویل عسل، یا شہد کو حرام کیا، علی نفسہ، اپنے اوپر، فسم اللہ ذالک یمینا، تو اللہ نے اس کو یمین کے ساتھ موسوم کیا، اس کو یمین فرمایا۔ وقال، اور فرمایا، لم تحرم ما احل اللہ لک، آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو کہ جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے۔ ثم قال، پھر اللہ نے فرمایا، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے تمہارے لیے قسموں کے کھولنے کو مقرر کیا ہے، بیان کیا۔ فعلم، معلوم ہوا، ان تحریم الحلال یمین، حلال کا حرام کر دینا یہ یمین ہے۔ فیکون الیمین موجبا للکلام، اس لیے یہ یمین اس کلام کا موجب ہوگا، یعنی لازم ہوگا، لا مرادا بطریق المجازی، نہ کہ اس کا ارادہ کیا گیا ہے مجاز کے طریقے پر، استجماع بین الحقیقت والمجاز نہیں ہے، ارادے میں نہیں ہے، موجب ہے، خود بخود آ گیا۔ ولیکن یرد علیہ، لیکن اس پر اعتراض ہوتا ہے، اس جواب پر آپ نے موجب قرار دیا۔ اعتراض یہ ہے، انہ اذا کان موجبا، کہ جب یہ موجب تھا یمین، ینبغی، پر مناسب یہ ہے، ان یثبت بدون النیت، کہ یہ ثابت ہو بغیر نیت کے، لأن موجب الشیء لا يحتاج الى النیت، اس لیے کہ شے کا موجب وہ نیت کا محتاج نہیں ہوتا، تو اس لیے یمین ہونا بھی بغیر نیت ثابت ہونا چاہیے تھا۔ الا ان یقال، مگر یہ کہ یہ جواب دیا جائے اس اعتراض کا، انہا کالحقیقت المحجورۃ، یہ یمین ہے، موجب ہے، لیکن حقیقت محجورہ کی طرح ہو گیا، فلذا یحتاج الی النیت، اس وجہ سے یہ موجب، یہ یمین جو ہے نیت کا محتاج ہے، نیت کا محتاج ہو گیا۔ جب نیت کا محتاج ہو گیا تو وہی اعتراض تو پھر لوٹ کے آ گیا، اس لیے دوسرا جواب دے رہے۔ وقیلا، اور کہا گیا، قیلہ کا قائل صاحب توضیح ہیں، ان الیمین ہی المرادۃ من اللفظ، یمین ہی مراد ہے اس لفظ سے، للہ علیہ صوم رجب سے، ارادہ اسی یمین کا ہے۔ والنظر لیس بمراد، اور نظر مراد نہیں ہے، اس کا ارادہ نہیں کیا گیا، بل جاء بصیغۃ اللفظ، بلکہ وہ لفظ کے صیغے کی وجہ سے آ گیا ہے۔ شارح کہتے ہیں، ولیکن ھذا، لیکن یہ جو جواب ہے، انما یصح، یہ صرف اس صورت میں صحیح ہے، اذا نوى الیمین فقط، کہ جب وہ اس کلام سے صرف یمین کی نیت کرے،
تب تو یہ جواب صحیح ہے۔ وَأَمَّا إِذَا نَوَاهُمَا، رہی وہ صورت کہ جس میں ان دونوں کی نیت کرے، فَقَدْ دَخَلَ النَّظَرُ تحت الارادتی، تو اس میں نظر ارادے کے تحت داخل ہو جاتا ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ، اگرچہ وہ نظر ارادے کا اور نیت کا محتاج نہیں ہوتا، لیکن جب دونوں کی نیت کر لے تو پھر ارادے میں داخل ہو جاتا ہے، تو پھر یہ جواب نہیں چلتا۔ وقیلا، تیسرا جواب ذکر کر رہے ہیں، اور کہا گیا، اس کے قائل شمس الائمہ رحمہ اللہ ہے، ان قولہ للہ بمعنی واللہ، ان کا قول للہ یہ واللہ کے معنی میں ہے، صیغۃ یمین، یہ یمین کا صیغہ ہے، وقولہ علیہ، اور جو اس کا قول علیہ ہے، صیغۃ نظر، یہ نظر کا صیغہ ہے، فلا یجتمعان فی لفظ واحد، اس سے دونوں ایک لفظ میں جمع نہیں ہو رہے، حقیقت اور مجاز ایک لفظ میں اکٹھے نہیں ہو رہے۔ مصنف تائیدی مثال پیش کر رہے ہیں، فَهُوَ كَشِرَاءِ الْقَرِيبِ، یہ نظر ہے صیغے کے اعتبار سے اور یمین ہے موجب کے اعتبار سے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ قریبی شخص کا خریدنا۔ فَإِنَّهُ تَمَلُّكٌ بِصِيغَتِهِ، اس لیے کہ یہ صیغے کے اعتبار سے تو مالک بن جانا ہے قریبی رشتہ دار کا، تحریر بموجبہ، لیکن وہ موجب کے اعتبار سے اس کو آزاد کرنا ہے۔ شارح کہتے ہیں ماتن کے متن تشبیہ لمسلۃ النظر بہ، نظر کا مسئلے کا اس کے ساتھ تشبیہ ہے، توضیحا و تائیداً، وضاحت کے لیے کر رہے ہیں اور تائید کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ فإن من شرى القریبہ، اس لیے کہ جو شخص قریبی رشتہ دار کو خریدے، یکون تملکا باعتبار صیغتہ، تو وہ مالک بن جاتا ہے، اس کا مالک بن جانا ہے صیغے کے اعتبار سے، لأن صیغتہ موضوعۃ، اس لیے کہ اس کے صیغے کو وضع کیا گیا ہے مالک بن جانے کے لیے، للملک، ملکیت کے لیے، ولیکن یکون تحریرا، لیکن یہی شراء، یہی صیغہ، یہ تحریر ہوگی، و اعتاقا، اور آزاد کرنا ہوگا، بموجبہ، اس کے لازم کے اعتبار سے، لأن موجب الملک مع القرابۃ، اس لیے کہ قرابت کے ساتھ ملک کا موجب جو ہوتی ہے لازم، هو العتق، وہ آزادی ہے۔ قال علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے فرمایا، من ملک ذا رحم محرم منہ، جو شخص اپنے کسی قریبی ذی رحم محرم کا مالک ہو جائے، عتقا، تو وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ وَإِلَّا، وگرنہ فَبَيْنَ الشِّرَاءِ وَالتَّحْرِيرِ مُنَافَاتٌ بِحَسْبِ الظَّاهِرِ، وگرنہ ظاہر کے اعتبار سے خریدنے میں اور آزاد کرنے میں ان میں منافات ہے، منافات کے باوجود تحریر ثابت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہاں موجب میں بھی نظر کے لیے بھی یمین ہونا ثابت ہو جائے گا۔ پتہ نہیں کچھ سمجھ میں آیا نہیں ہے جی؟